بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب و غریب ہے، جس کے سننے سے دلوں میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری اور پاک بازی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ، دادا، پردادا سبھی پیغمبر تھے، جن کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم۔ حضرت یوسف ایسے صاحبزادے تھے جنہیں خدا نے روحانی اور اخلاقی حسن کے ساتھ ظاہری حسن بھی ایسا بخشا تھا کہ نگاہیں بے اختیار آپ کی طرف کھنچتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، 9 حصے حضرت یوسف کو ملے اور ایک حصے میں سے تمام دنیا کو دیا گیا۔ ایک بار حضرت یوسف سو کر اٹھے تو چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل سیماب کی طرح تڑپتا تھا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے ارد گرد پانی رواں ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، گویا حسین باغ ہیں۔ اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب نے سمجھا کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چشمہ اور سبزہ اور باغ خوش بختی کی نشانی ہے، اور سورج، چاند اور 11 ستارے اس کے ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا۔ بے حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ روئیل کے پاس آئے جو سب میں سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دل میں بھڑک اٹھی۔ جب وہ دیکھتے کہ باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو بھائیوں کی بیقراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کے اس قصے کو پاک کر دینا چاہیے۔ آپس میں رائے مشورہ کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دیجیے کہ ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائیں۔ بیٹوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے۔ بھائی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ پہلے یوسف کو راضی کر لو، تب باپ کے پاس جاؤ۔ بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی۔ جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودا سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، پوری نگرانی رکھنا اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ حضرت یعقوب یوسف سے چند قدم دور ہوئے تو آنکھ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے تھے
तब तक वो हजरत यूसुफ के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आते रहे। जब बाप की निगाह से दूर हो तो हजरत यूसुफ को सताना शुरू कर दिया। कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत जिल्लत से अपने आगे दौड़ाते। हजरत यूसुफ का गुलाब सा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी आजिजी और मिन्नत से भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी ना दिया। खाना मांगा तो बोले भी नहीं। एक ने कहा, सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? हजरत याकूब ने एक आफताबे में पानी भरकर हजरत यूसुफ के लिए दिया था। शमऊन ने पानी ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्या रोता है, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हजरत यूसुफ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ऐ फरियादी की फरियाद सुनने वाले, मेरी मजबूरी और लाचारी पर रहम कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर रोएल से कहा, ऐ मेरे भाई, तू और भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आता था। मुझे एक चुल्लू पानी पीने को दे दे ताकि मेरी प्यास की आग बुझ सके। उसने पानी के बदले कड़वा जवाब दिया। फिर यहूदा के दामन पर हाथ मारकर कहा, बाप ने मुझे तुझे सौंपा था, तू ही बता कि मेरा क्या कसूर है। यहूदा को यूसुफ की परेशानी देखकर रहम आया और भाइयों को सताने से रोका और यूसुफ से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तेरी जान नहीं ले सकता। भाइयों ने जब यहूदा को बदलते हुए देखा तो कहा, तुम यूसुफ के मामले में क्या सलाह देते हो? यहूदा ने कहा, मैं यूसुफ के कत्ल से राजी नहीं हूँ। बेगुनाह को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। बेहतर तो ये है कि लौट चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा, अगर बाप के पास ले जाएंगे तो वो हमारे जुल्म बाप से बयान कर देगा। फिर यहूदा ने सोच कर कहा, इसे कुएं में डाल दो, वहाँ या तो ये मर जाएगा या फिर कोई इसे निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाएगा। सबको ये बात पसंद आई। कनान से 3 फरलांग पर एक कुआं था। हजरत यूसुफ को उस कुएं पर ले गए। जब कुएं में डालने का इरादा किया तो हजरत यूसुफ ने कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। भाइयों को हजरत यूसुफ पर बिल्कुल रहम न आया। कमीज उतार ली और हाथ पांव रस्सी से बांधकर इस चांद से भाई को अंधेरे कुएं में लटकाया। अभी कुएं में आधी दूर तक ही यूसुफ पहुँचे होंगे कि रस्सी काट दी। हजरत जिब्रील खुदा के हुक्म से कुएं में पहुँचे और ये खुशखबरी दी, गम न कर, तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। ये बला की काली रात ढल जाएगी। खुदा तुझे तख्ते सल्तनत पर बिठाएगा और तेरे भाई तेरे सामने मजबूरी की हालत में खड़े होंगे और तू उनकी ख़ताएं उन्हें याद दिलाएगा और ये अपनी ख़ताओं का इकरार करेंगे। जब यूसुफ के भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर फारिग हुए तो एक बकरी के बच्चे को ज़िबह किया और हजरत यूसुफ के कुर्ते को उसके खून में डुबो लिया। शाम को रोते रोते घर पहुँचे। उधर हजरत याकूब को बेटे का सख्त इंतज़ार था। बेटों ने ये खबर सुनाई कि हम तो यूसुफ को सामान के पास छोड़कर आगे गए थे, उसको भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ये सुनकर रंज के मारे बेहोश हो गए। होश में आने पर रोएल ने आगे आकर कहा, ऐ मेरे मोहतरम बाप, खुदा तुझे यूसुफ की तरफ से सब्र जमील दे। हजरत याकूब ने बेटे का कुर्ता तलब किया और उसे देखकर फरमाया, अजीब गरीब भेड़िया था, बेटे को तो खा गया और उसके लिबास को चीरा तक नहीं। उस पर खुदा ही मददगार है। उधर इत्तिफाक से सौदागरों का एक काफिला मदयन से मिस्र को जा रहा था, जो रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया था। कुएं पर पहुँचे जिसमें हजरत यूसुफ डाले गए थे तो काफिले के सरदार ने कहा, आज यहीं क़याम करो। सुबह सरदार ने अपने 2 गुलामों को कुएं पर पानी लाने के लिए भेजा। जब डोल कुएं में पहुंचा तो हजरत यूसुफ ने समझा कि मेरे भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। कुएं में उन्हें 3 दिन रात गुजर चुके थे। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा, है यूसुफ, इस डोल में बैठ जा। हजरत यूसुफ इस डोल में बैठ गए। जब गुलाम ने डोल खींचा और डोल में हजरत यूसुफ को देखा तो वो बेइख्तियार खुशी से पुकार उठा, या बुशरा हाजा गुलाम, आहा ये तो लड़का है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने
ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی، شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے ہیں، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔